بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ کے روح رواں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ مزاج ہیں؟ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آپ سنیں کیسے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم محافل میں دیکھتے ہیں عورتوں کو بلایا جاتا ہے، نعتیں پڑھتی ہیں، بیانات کرتی ہیں اسپیکر کے اندر، تو یہ کیا کرنا جائز ہے؟ اس والے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا ایک پروگرام ہے، بڑا خوبصورت پروگرام ہے تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں جو ہے تربیت کی بڑی ضرورت ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ ہزاروں ادارے کام کر رہے ہیں تعلیمی میدان میں، لیکن الا ماشاءاللہ کچھ ہی ادارے ہیں جو تربیت پر کام کر رہے ہیں، ورنہ جو ہے تعلیم پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ جی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے خواتین کی محافل بڑھتی جا رہی ہیں، جی اس میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر شہر میں بالخصوص اب تو خواتین نے اپنے ساؤنڈ لے لیے ہیں، اپنے سپیکر لے لیے ہاں ہیں، جی جبکہ ہم مسلم ہیں۔ ایز اے مسلم جو ہے اگر ہم دیکھیں اسلامی نقطہ نظر سے، تو عورت کی جو آواز ہے اس کا بھی پردہ ہے۔ جی یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ کوئی عورت جو ہے کسی مسجد میں اذان نہیں پڑھ سکتی۔ جی عورت جو ہے تکبیر اقامت وہ نہیں کہہ سکتی۔ عورت جو ہے بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ جی اور پھر یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ خواتین جو ہے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں وہ مسجد میں نماز با جماعت پڑھتی تھی، تو اب تو کہا گیا ہے کہ فتنے ہیں تو فرض نماز ہیں گھر پڑھیں، تو اس پر بھی اس کو اجر ملے گا فرض با جماعت پڑھنے کا۔ تو عورت ایک پردے کا، عورت کا معنی ہی پردہ ہے، جی اور اس کی آواز جو ہے کسی غیر تک نہ جائے۔ اب حالت یہ ہوتی ہے کہ خواتین پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں چار دیواری میں پڑھتی تھیں، آواز آتی تھی، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اب سپیکر لے لیے، اب ساؤنڈ لے لیے، اب پورا محلہ سنتا ہے، ہاں جی اور اس کی آواز جو ہے ہر غیر تک تقریباً جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم اور ضروری ہیں۔ ایک تو جس نے محفل کروائی ہے، جی انتظام کیا ہے، لنگر کا انتظام کیا ہے، اور سب کچھ اس نے خرچہ کیا ہے، بجائے اس کو ثواب ملنے کے وہ لعنت کا مستحق ہوا ہے، جی الٹا وہ گناہ گار ہوا ہے۔ اس نے تو اس لیے کیا تھا کہ میں ثواب کما رہا ہوں۔ جب مسائل کا پتہ نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی، اور علم کا نور نہیں ہوگا تو اندھیرا نظر آئے گا۔ جی تو علم ہی نہیں ہے تو وہ تو ثواب کما رہے تھے، لیکن الٹا جو ہے گناہ کما بیٹھے۔ اور جس نے یہ کام کیا ہے وہ جس لالچ میں بھی کیا ہے، اس کی آواز جا رہی ہے، اور جہاں جہاں تک جا رہی ہے لعنت اس کے واپس پلٹ کے آ رہی ہے۔ پیسے لے لے، کما لے، تو اب تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں۔ اب فتنے ایسے ہیں، قرب قیامت ہے، کہ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جہاں پر بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی محافل ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ لیڈیز کے لیے پردے کا علیحدہ انتظام ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن یوں سمجھ لیں کہ اب قیامت قریب ہے، اور جو ہے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے اعمال بگڑتے جا رہے ہیں، اور اتنے بگڑتے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے حد سے شاید تجاوز کر گئے ہیں۔ جی بالکل تو اب یہ اشتہار ایک ملا ہے، خواتین کی ایک محفل، اب پوسٹر چھپنے شروع ہو گئے ہیں کہ پوسٹر پہلے مردوں کے ہوتے تھے، اب جو ہے خواتین کی تصویریں جو ہیں بنا کر پھر چوکوں کے اندر، کھمبوں کے اوپر لٹکائی جاتی ہیں، تاکہ جی دنیا زمانہ دیکھے کہ یہ عورت جو ہے یہ دین سکھائے گی، جو خود بے پردہ ہے، چوک پر کھڑی ہے، کمرشل بن چکی ہے، وہ لوگوں کو دین سکھائے گی۔ یہ تو ایسا ہوا کہ ایک عورت جو ہے ماہ رمضان میں بیٹھی ہے، ٹرانسمیشن ماہ رمضان کی کر رہی ہے، اسے پوچھا کہ آپ خواتین کو کیا پیغام دیں گی؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ پیغام دوں گی کہ خواتین جو ہے سیرت فاطمہ پہ عمل کریں، جبکہ اس کا اپنا دوپٹہ اترا ہوا تھا۔ بالکل
تو اس کا مطلب ہے قول اور فعل میں تضاد ہے یہ. جی تو یوں ہوتا ہے کہ لیڈیز کا جو ہوتا ہے پردے کا انتظام ہوتا ہے، لیکن اب قرب قیامت ہے تو یہ فلیکس آپ کے سامنے میں دکھاتا ہوں آپ کو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ خواتین کی محفل ہے اور درجنوں اس پر تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ بیان کرے گی، یہ نعت پڑھے گی، یہ تلاوت کرے گی. اور ناظرین کو بھی ہم یہ دکھاتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مردوں کے لیے پردے کا علیحدہ انتظام ہے. یہ پہلے آپ دیکھ لیں، جی پھر جی ہم یہ دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں اپنے سامعین کو، ناظرین کو، جی تاکہ عبرت پکڑیں اور ایسے کاموں کی روک تھام کے لیے جو ہے کچھ کام کیا جائے. یہ اگر کیمرہ مین دکھا سکتا ہے اس کو تو یہ جو ہے ناظرین یہ ذرا غور سے دیکھیں. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مردوں کے لیے جو ہے پردے کا خاص انتظام ہے. خواتین محفل پڑھیں گی اور مرد بیٹھ کے جو ہے پردے میں بیٹھ کے ان کی آواز کو سنیں گے اور جو ہے وہ انجوائے کریں گے. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، یہ ہماری دینی غیرت ہے اور یہ جو ہے ہماری تربیت ہے. جب تربیت نہیں ہوگی تو پھر ایسا ہی ماحول بنے گا. کیا مرد سارے مر چکے ہیں محفل میلاد پڑھنے کے لیے؟ کیا کوئی عالم دنیا میں موجود نہیں ہے جس کو بلایا جائے؟ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے علاقوں کا، ملک کا. تو ہم یہ اپیل کریں گے پورے ملک کے ناظرین کو، سامعین کو، یا جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، تو آپ نے محفل پڑھوانی بھی ہے تو کوشش کریں کہ کسی مرد عالم دین کو بلائیں جو صحیح دسترت حاصل رکھتا ہو. ہاں، خواتین کی محفل ہم روکتے نہیں ہیں کہ آپ نہ کروائیں، ضرور خواتین کے لیے تربیت کا پروگرام ہونا چاہیے. اچھی عالمہ مدرسہ جو بالکل عالمہ ہو اس کو بلائیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آواز چار دیواری سے باہر نہ جائے، جی خواتین تک آواز جائے. درس دیں، تقریر کریں، کوئی نعت پڑھ سکتی ہے، تلاوت تو کریں، لیکن اگر آواز چار دیواری کے باہر جا رہی ہے، پڑھوانے والا بھی گناہ گار، پڑھنے والے بھی گناہ گار ہیں، تو بجائے ثواب کے الٹا جو ہے گناہ کمایا جا رہا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، یہ مجھے تو یہ سن کے یہی سمجھ آئی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا بھی بڑا ضروری ہے. کیونکہ اگر دین کا علم نہ ہو تو انسان اپنی طرف سے تو نیکی کمانا چاہتا ہے، لیکن اپنی لا علمی کے باعث، جہالت کے باعث نیکی کی بجائے گناہ حاصل کر لیتا ہے. یہ تو ایسا ہوا نا کہ ایک بندہ جو ہے جا رہا ہے، اس نے جانا ہے مدینہ شریف کی جانب، جی تو اس کو یعنی راستے کا پتہ نہیں ہے، وہ الٹا چلتا 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 کسی اور علاقے میں چلا گیا ہے، یعنی کہ کسی ایسے گناہ کے گھر میں چلا، بت خانے میں چلا گیا ہے. جی تو وہ یوں سمجھ لے کہ سفر تو اس نے کیا ہے، صعوبتیں اٹھائی ہیں اور وہ بڑا خوشی سے جا رہا تھا، تو میرا بھی یہ سفر بھی ثواب ہے، لیکن وہ الٹا گناہ کما رہا تھا. اگر اس نے یہ توجہ بھی نہیں کی، کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے پہلے دیکھیں قدم اٹھانے سے پہلے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یا جو کام میں کر رہی ہوں، کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ میرا دین میری یہاں ہیلپ کرتا ہے؟ میرے ساتھ جو ہے دین اسلام جو ہے اس حوالے سے کیا مجھے میسج دیتا ہے؟ اس کے بعد آپ قدم اٹھائیں. اگر آپ نے اپنی مرضی کی، اپنی منمانی کی کہ میں جیسے کہوں، تو پھر وہ، کیونکہ دین اسلام جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، جی ساری دنیا دین اسلام کی محتاج ہے. اب دنیا پلٹ کر دین اسلام کے قریب آ رہی ہے، جی اور ہم جو لوگ ہیں دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے. جی جی ناظرین، اگر آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور تربیت سینٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.